آپ سبوں کی سلامتی ہو. خدا آپ کو برکت دے, یوں ہی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. میں خدا کا نہایت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی میں ایک دفعہ پھر سے یہ خوبصورت ترین موقع بخش دیا کہ آپ کے ساتھ مل کے اس کے مقدس کلام کو سیکھنے والا ہوں. ہاللیلویا. ہم نے خدا کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں سیکھا. داؤد نبی کہتا ہے, اے خداوند تیری صفات جو بے مثال ہے, تیری صفتیں بے مثال ہیں. معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صفتیں بے مثال ہیں. خداوند کی صفتوں میں سے ہم نے ایک صفت کے بارے میں سیکھا تھا کہ خدا پاک ہے. خدا, اور یہ خدا کی سب سے بڑی صفت ہے کہ خدا پاک ہے. اس کے بعد ہم نے خدا کی ایک اور صفت کے بارے میں سیکھا کہ خدا جنرس خدا ہے, خدا سخی ہے, فراخ دل ہے, کھلے دل کا ہے. آج ہم خدا کی ایک اور صفت کے بارے میں سیکھیں گے اور مجھے آپ سب کی تھوڑی اٹینشن چاہیے. سب بچے, بھائی, بہنیں, بزرگ, سب میری طرف دیکھیں گے. آج جس صفت کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ خدا کی یہ صفت ہے کہ خدا سب جانتا ہے. خدا سب جانتا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے. خدا کا علم ہماری عقلوں سے بھرا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے. جو دنیا کا علم کا ذخیرہ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. میں ایک لاسٹ ٹائم کلام سنا رہا تھا تو میں نے ہیلن کیلر کے بارے میں ذکر کیا, تو اسی لمحے میں بھائی محبوب نے انہیں گوگل پہ سرچ کر لیا اور کلام کے بعد میٹنگ کے اینڈ پہ انہوں نے دکھایا کہ واقعی یہ ہیلن کیلر کے آپ بارے میں بتا رہے تھے, اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں ایک دو انفارمیشن اور دی جو مجھے بھی نہیں پتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ گوگل پہ ہم کوئی کسی بھی چیز کو کتنی جلدی سے سرچ کر سکتے ہیں. دنیا کا نالج کتنی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے. البرٹ آئنسٹائن سے ایک دفعہ کسی نے البرٹ آئنسٹائن کا فون نمبر مانگا اس کے دوست نے, تو البرٹ آئنسٹائن اسے فون نمبر دینے کے لیے اپنی ڈائری ڈھونڈنا شروع کر دی. تو اس کا دوست اسے دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن تمہیں اپنا نمبر نہیں یاد. تو البرٹ آئنسٹائن ایک جینیس آگے سے آنسر کیا دیتا ہے کہ جو چیز مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کو یاد رکھنے کی, جو چیز مجھے بڑی آسانی سے بک میں لکھی ہوئی مل جانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیگزینڈریا لائبریری یہ دنیا کی بہت بڑی لائبریری تھی اور اس کے 2 بڑی بلڈنگز تھی. اس میں 2000 سے 3000 تک بکس کے والیومز تھے, اور ہم اس پوری لائبریری جتنی بکس ہیں اس سے زیادہ نالج, اس سے زیادہ علم ہم ایک سلیکون چپ, ایک USB میں اسٹور کر سکتے ہیں. ایک ایسٹیمیشن کے مطابق, ایک اندازے کے مطابق 1900 میں جو دنیا کا علم تھا, جو انسانی علم تھا, وہ ایک صدی کے بعد دگنا ہونا شروع ہو جاتا تھا. ایک صدی کے بعد دگنا ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا کا انسانی علم تھا وہ 25 سالوں بعد دگنا ہوتا تھا. 2013 میں جو انسانی علم ہے وہ 1 سال میں ڈبل ہونا شروع ہو گیا, دگنا ہونا شروع ہو گیا. اور آج کے دور میں ایک دن میں انسانی علم ڈبل ہو رہا ہے. آپ بلیو کریں, انسانی علم اگر 1 منٹ میں بھی ڈبل ہونا شروع ہو جائے, 1 سیکنڈز میں بھی ڈبل ہونا شروع ہو جائے, تو وہ خدا کے علم کی وسعت تک نہیں پہنچ سکتا. وہ خدا کے علم کو میٹ نہیں کر سکتا. یسوع کے بارے میں اس کے شاگرد حیران تھے. یسوع کے بارے میں اس کے شاگرد حیران تھے کہ یسوع کو ہر چیز کا علم ہے, یسوع سب کچھ جانتا ہے. جیسے فلپس اور نتنیل, ان کے بارے میں بائبل میں ذکر ہے کہ فلپس نتنیل کو جا کے کہتا ہے کہ جس کے بارے میں موسیٰ نے توریت میں لکھا تھا, نبیوں نے کہا تھا, وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. تو نتنیل آگے سے کہتا ہے کیا ناصرت میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو فلپس کہتا ہے تو میرے ساتھ چل. جب یسوع کے پاس فلپس نتنیل کو لے کے جاتا ہے تو یسوع سے دیکھ کے کہتا ہے یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے. تو نتنیل اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے میرے بارے میں کیسے پتا؟ یسوع کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ فلپس تیرے پاس پہنچتا میں تجھے تب بھی جانتا تھا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا. اور وہ کیا کہتا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے تو واقعی میں ربی ہے, تو واقعی میں خدا کا بیٹا ہے. ہو
جب یسوع نے ایک مفلوج کو شفا دی اور ساتھ میں کہا جا تیرے گناہ معاف ہو، تو فقی فریسی اپنے دل میں سوچنا شروع کر دے. فریسیوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسی خدا کی بے ادبی کر رہا ہے، گناہ معاف کرنے کا حق تو خدا کے پاس ہے. تو وہ اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے تھے، اپنے دماغ میں یہ بات سوچ رہے تھے. تو یسوع ان کی طرف مڑا، فریسیوں کی طرف مڑا، تو یسوع نے کہا تم اپنے دل میں غلط برا کیوں سوچتے ہو؟ دیکھیں انہوں نے دل میں سوچا، لیکن یسوع پھر بھی ان کے دل کی باتوں سے، ان کی سوچوں سے واقف تھا. دیکھیں خدا ہماری سوچوں، ہماری روشوں، ہمارے خیالوں سے واقف ہے. بلیو کریں خدا آپ کی ہر ایک سوچ سے، آپ کی تھوٹ سے، آپ کے پلان سے، آپ کے ویژن سے، ہر ایک چیز سے واقف ہے. آپ دیکھیں ایک ایسا بندہ جسے آپ اپنی زندگی میں آپ کا دوست ہو اور کوئی تیسرا بندہ آپ کے دوست کے بارے میں بتا دے 2-3 باتیں کہ اس نے یہ باتیں تیرے خلاف کی ہیں، تو وہ باتیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں، جب ان باتوں کو جانتے ہیں، جب ان باتوں کا علم ہوتا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ کا دل کتنا وہ چلتا ہے، آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے لیکن وہ پھر بھی آپ سے محبت کرتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. فرانسس بیکن کہتے ہیں نالج از پاور، کہتے ہیں نالج از پاور. علم ایک طاقت ہے. اگر علم ایک طاقت ہے تو خدا کے پاس ساری طاقت ہے، کیونکہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے. اب زبور 139 میں پہلے اس کی 6 آیات میں ہم خدا کے علم کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج خدا کے علم کے تعلق سے 4 حقائق ہم سیکھیں گے. 4 facts about God's knowledge. خدا کے علم کے 4 حقائق. سب سے پہلا پوائنٹ، جو خدا کا علم ہے وہ لامحدود ہے. خدا کا علم ہے، جو خدا کا نالج ہے وہ لامحدود ہے. دیکھیں پہلی آیت سے 30 کی آیت تک، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے. اب دیکھیں داؤد ان تمام باتوں کو بتاتے ہوئے، تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا ہے جو سب جانتا ہے، جو اومنیشینٹ ہے. اب اومنیشینٹ ایک گریک ورڈ ہے. اومنی کا مطلب ہے all، سب. اومنی کا مطلب ہے سب، اور سینٹا کا مطلب ہے نالج. اومنیشینٹ all knowledge، سارا علم. داؤد ایسے بندے کے بارے، ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کر رہا ہے جس کے پاس سارا علم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے. خدا کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. خدا کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، خدا کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ خدا کو کوئی بھی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو کسی بھی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کسی بھی پروفیشن کا جو ایکسپرٹ ہے، کسی بھی شعبے کا جو ماہر ہے، اس سے زیادہ خدا اس شعبے کے بارے میں جانتا ہے. خدا نجومی سے زیادہ ستاروں کے علم کے بارے میں جانتا ہے. خدا ایک بایولوجسٹ سے زیادہ بیولوجی کے بارے میں جانتا ہے. خدا ایک ایڈوانس تھیولوجی کے ساتھ، ایک عالم دین سے زیادہ تھیولوجی کے بارے میں جانتا ہے. خدا ڈاکٹر فوچی سے زیادہ کرونا وائرس کو جانتا ہے. اکثر جب میاں بیوی کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کا کاؤنسلنگ سیشن چل رہا ہوتا ہے، جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی ایک سمجھدار بندہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، تو بیوی اکثر یہ بات کرتی ہے میں مرد کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، میں اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی، میں اسے سمجھ نہیں پا رہی. اور مرد کہتے ہیں میں عورت کو نہیں سمجھ پا رہا، میں عورت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. لیکن خدا مرد اور دونوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. خدا ٹین ایجرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اگر ہم اپنے نالج کو خدا کے نالج کے ساتھ کمپیئر کریں تو جو ہمارا نالج ہے یہ بڑا ہم پین کے بعد، ایک سچ کے بعد، ایکسپیرینس کے بعد ہم تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے ہیں. لیکن جو خدا کا نالج ہے، جو خدا کا علم ہے وہ کمپریہنسو ہے، وہ وسیع ہے، وہ کشادہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے چرچز اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ کچھ ایسے طبقے ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے جن میں اوپن تھیزم ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے پوری یونیورس کو بنایا ہے، لیکن خدا فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا. خدا نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے
खुदा फ्यूचर के बारे में नहीं जानता। सो खुदा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा सब कुछ जानता है। फ्यूचर खुदा के लिए पास है, फ्यूचर खुदा के लिए पास है। खुदा हर चीज को जानता है, हर चीज के बारे में वालिम है। सो जो खुदा का इल्म है, पहला पॉइंट वो लामहदूद है। जो खुदा का इल्म है वो लामहदूद है। अब दूसरा पॉइंट, जो खुदा का इल्म है वो इंस्ट्रक्शनल है, वो हदायत देता है। जो खुदा का इल्म है वो हदायत इल्म है, वो हमें सिखाता है, हमें हदायत देता है। अब देखें जितने भी ये 4 तक मैं वर्सेस पढ़ूंगा, इसमें प्रोनाउन पे जोर दिया जाएगा, तू पे जोर दिया जाएगा, ज़मीर पे जोर दिया जाएगा। जैसे जैसे देखें, ऐ खुदाबंद तूने मुझे जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे रास्ता की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। जैसे तू है खुदाबंद, तूने मुझे आगे पीछे से घेरिया, हर बात में वो तू का जिक्र करे। खुदाबंद तू जानता है। दाऊद नबी का कहने का मकसद है खुदाबंद सिर्फ तू ही जानता है, तेरे सिवा और कोई इस बात के बारे में जानता ही नहीं, और किसी को इसके इल्म के बारे में, मेरे बारे में नहीं पता। सिर्फ तू इस बात को जानता है, मेरी छानबीन करता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। और छठी आयत में क्या कहता है दाऊद नबी, ये इरफान, ये जो तेरा इल्म है, तू सब कुछ जानता है, ये जो तेरा इल्म है, ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। और छठी आयत में दाऊद नबी इस बात को कन्फेस करता है कि जो तेरा इल्म है, जो तेरा इरफान है, जो तेरा इल्म है, वो मेरी समझ से बालातर है, वो बहुत बुलंद है, मैं उस इल्म तक नहीं पहुंच सकता। दाऊद नबी अपने आप को खुदा के साथ कंपेयर करते हुए ये कह रहा है कि खुदावंद तेरा इल्म मुझसे बहुत बुलंद है, मैं उस इल्म को नहीं जान सकता जब तक कि तू मुझ पर जाहिर न करे, जब तक कि तू मुझ पे उस इल्म को जाहिर न करे। जो पुराने फिलोसोफर हैं, ग्रीक फिलोसोफर हैं, उनका ये मानना है कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो अच्छा है, और जो इग्नोरेंस है, जो लाइल्मी है, जो गफलत है, वो एक बदी है। अगर हम इस वे में देखें तो खुदा नहायत अच्छा है, खुदा को हर चीज का इल्म है, और खुदा के साथ कंपैरिजन में हम उतने अच्छे नहीं है। मैंने पहले भी बात की कि जो प्रोफेसी है, नबूवत है, वो खुदा के लिए हिस्ट्री है, तारीख है, और फ्यूचर खुदा के लिए पास्ट है। खुदा को हर चीज का इल्म है, और खुदा हम पे अपने इल्म को जाहिर करता है, अपने इल्म को हम पर जाहिर करता है, क्योंकि जो इल्म खुदा के पास है वो इल्म हमारी अक्लों से बालातर है। हम उस इल्म को नहीं जान सकते जब तक कि खुदा हम पे जाहिर ना करे। सो खुदा का इल्म हमें इंस्ट्रक्शन देता, हमें हदायत देता है। देखिए हमारी बाइबल का जो 1/4 हिस्सा है वो नबूवती कलाम है, वो आने वाली इवेंट्स को बयान करता है। जैसे यसाया की किताब को पुराने अहदनामे की अंजील कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे यीशु मसीह के बारे में, अब देखें एक काम होने से पहले बाइबल उसके बारे में बता रही, खुदा उसके बारे में बयान कर रहा है। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में गदहे पर जाना था तो ज़िक्रिया 9 में उसके बारे में पहले से पेशन गोई हुई है। यीशु मसीह के बारे में 300 से ज्यादा वादे और पेशन गोइयां हुई, और जब ये सारे काम पूरे होते हैं, ये सारी चीजें पूरी होती हैं, तो एक चीज होती है, ईमानदारों की जिंदगी में जो ईमान है वो बूस्टअप होता है। ईमानदारों की जिंदगी में जो ईमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सो खुदा जब नबूवत करता है, आपको कोई नबूवती कलाम देता है, तो खुदा आपको उस नॉलेज से आपको आगाह करता है जो आपकी अक्लों से बाहर होता है। सो जो खुदा का इल्म है, जो खुदा का नॉलेज है, वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हमें हदायत देता है। जो तीसरा पॉइंट, अभी तक 2 पॉइंट्स हमने सीखे हैं। सबसे पहले खुदा का जो नॉलेज है, खुदा का इल्म लामहदूद है। दूसरे नंबर पे जो खुदा का इल्म है वो हमें हदायत देता है, हमें सिखाता है। और तीसरा पॉइंट जो है, जो खुदा का इल्म है वो इनफरादी है, वो शख्सी है। जो खुदा का इल्म है वो इनफरादी है, वो शख्सी है। अब देखें आप बाइबल मुकद्दस में
اے خداوند تو نے مجھے جان لیا. ٹھیک ہے, اے خداوند تو نے کسے جان لیا؟ مجھے جان لیا. اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. اب دیکھیں ان آیات میں, اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو ان میں 13 پرسنل پروناؤنس ہیں. مینس کہ تم مجھے, میرے بارے میں, میری بات ہو رہی ہے شخصیت کی. مینس کہ خدا کا نالج صرف جنرل نالج نہیں ہے کہ خدا ایک جنرل لیول کے سب کو ٹیچ کر رہا ہے, سب کے بارے میں بتا رہا ہے, بلکہ خدا شخصی طور پہ ہر ایک کو جان رہا ہے. شخصی طور پہ, انفرادی طور پہ ہر ایک کے بارے میں خدا جان رہا ہے. اب داؤد نبی جو کہنا چاہ رہا ہے, آپ اس سینس کو سمجھیں. داؤد نبی اس بات پہ آ رہے ہیں کہ خدا تو نے مجھے جانچ لیا. اپنی شخصیت کے بارے میں خدا کے بارے میں بتا رہا ہے, اپنی شخصیت کو سامنے رکھ رہا ہے. ہمیں اس چیز کی خاص ضرورت ہے. ہم بڑے سارے کلام اپنی زندگی میں سنتے ہیں, بہت سارے سرمن سنتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اس سرمن کو اپنی زندگی میں شخصی طور پہ نہیں لیتے. ہم اس سرمن کو اپنی زندگی میں شخصی طور پہ نہیں لیتے کہ اس سرمن کا میری زندگی میں کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے اس سرمن کا میری زندگی میں. خدا کے عظیم خادم محبوب ایم امید ہیں, محبوب ایم امید, ان کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ بائبل کی کوئی بھی سٹوری پڑھیں, آپ بائبل کی کوئی بھی کہانی پڑھیں, آپ اس طرح سے پڑھیں کہ وہ آپ کی کہانی. مینس کہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل کی جو کہانیاں ہیں وہ زندہ کہانیاں اس وقت بنتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس کہانی کا حصہ بنا لیتے ہیں. جب آپ شخصی طور پہ اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر فٹ کر لیتے ہیں, وہ آپ کی کہانی بن جاتی. پھر وہ کلام, وہ کہانی آپ کی زندگی میں باثر ہوتی ہے. جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, 3 چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. سب سے پہلے آبزرویشن, اس کا مشاہدہ کریں, اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی تشریح کیا ہے, اس کا کیا یہ سارا اس کا متن کیا ہے, اس کے پیچھے سائیکو سباق اس کا کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو خاص چیز ہے اس کی ایپلیکیشن, کہ اس سٹوری کا میرے لیے روحانی پہلو کیا ہے, میری شخصی ذات پہ یہ سٹوری کس طرح کام کرے گی, میں اس سٹوری میں شخصی طور پہ اپنے آپ کو کہاں فٹ کر رہا ہوں. سو اپنی شخصیت کو اس کہانی میں, اس کلام میں ضرور فٹ کرے. اپنی شخصیت پہ کہ خدا تو نے مجھے جانچ لیا, تو میرا اٹھنا بیٹھتا ہے, تو میری سب روشوں سے واقف. ہم اکثر کہتے ہیں یسوع مسیح ہم سب کی جگہ صلیب پر چڑھا. ہم نے یہ تو سیکھا ہے ہمارے لیے نہیں, ہماری جگہ. تو ہمیں یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہم سب کی جگہ صلیب پہ چڑھا. زیادہ بہتر یہ آپ کے کہ یہ کہیں کہ یسوع میری جگہ صلیب پہ چڑھا, یسوع میری جگہ صلیب پہ چڑھا. آپ کبھی ایسے کہہ کے دیکھیں, آپ ایسے سوچ کے دیکھیں, آپ کی فیلنگز فرق ہوگی جب آپ سب کی بات کریں گے اور صرف جب آپ اپنے بارے میں بات کریں گے, اپنے بارے میں. یسوع تو میرے گناہوں کی وجہ سے, میری بدیوں کی وجہ سے, قصوروں کی وجہ سے تو صلیب پہ چڑھا. تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. سو اپنی شخصی ذات کو, اپنی شخصیت کے بارے میں ضرور آپ جانیں اور خدا سے کریں, خدا تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو انفرادی طور پہ, تو شخصی طور پہ مجھے جانتا ہے, تجھے میری ہر چیز کا علم ہے. خدا ان کے آگے دوسری آیت میں کہتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے. تو اس کے بعد داؤد نبی دیکھیں 17ویں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں, اے خدا تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے. داؤد نبی کہہ رہا ہے کہ تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے. بیش بہا سے مطلب بہت قیمتی ہیں اور ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. اب دیکھیں داؤد نبی کہہ رہے ہیں تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے, بہت قیمتی ہیں. اب داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے بارے میں جانتا ہے, لیکن تیرے خیال جو میرے بارے میں ہیں وہ قیمتی ہیں, وہ بیش بہا ہے. آپ اسے یہ اس طرح لے کہ خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے,
شخصی طور پہ آپ خدا کی شخصیت کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو اس طور سے جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کام کو کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی فکر بھی کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اپنی سب فکریں اس پر لاد دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ ہم اکثر بعض اوقات اس طرح کہتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، بعض اوقات خدا کو اپنی مشکلات دکھاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، سب میری طرف غور کریں، ہم خدا کو اپنی مشکلات دکھاتے ہیں، دیکھ خدا یہ ہماری مشکلات کتنی بڑی ہیں، ہمیں کتنی بڑی ہماری فکریں ہیں، ہماری مشکلات کتنی بڑی ہیں۔ مشکلات کے ساتھ کوپ کرنے کا سب سے بڑا فارمولا یہ ہے کہ آپ اپنی مشکلوں کو خدا دکھائیں۔ ہاللیلویا، میری مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ اور دیکھیں خدا شخصی طور پہ آپ سب کو جانتا ہے اور آپ سے بہتر جانتا ہے کہ اس آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ میری بیوی نہیں ٹھیک، مجھے اس سے اچھی بیوی مل سکتی تھی، مجھے ہسبینڈ اچھا مل سکتا تھا، مجھے ایسا بیٹا ملنا چاہیے تھا، مجھے یہ میں بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ سم ٹائم خدا کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں اس لیے لے کے آتا ہے کہ آپ کو کچھ سکھائے، آپ کو کچھ وہ سکھانا چاہتا ہے۔ سو کبھی بھی آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں مان لیں کہ خدا شخصی طور پہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سو خدا کا شکر کریں، شکر گزاری کرنے کے لیے آپ کو پتا کس چیز کی ضرورت ہے؟ شکر گزاری کرنے کے لیے مان لیجئے کہ آپ کو حد سے زیادہ ملا۔ آپ کہیں کہ خدا تو نے مجھے بہت نوازا ہے اور جو تو نے میرے لیے کیا ہے وہ تو بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طور سے جینا ہے۔ جو تو نے کیا، جو تیری پلاننگ ہے میرے لیے آمین ہے اور میں اس میں تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تو شخصی طور پہ انفرادی طور پہ میرے بارے میں جانتا ہے۔ آپ کو پتا ہے خدا آپ کو ہر ٹائم اسیس کر رہا ہے، ہر ٹائم خدا آپ کو جج کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ایک ایک موٹیو کو، آپ کی ایک ایک جو سوچیں ہیں، آپ کے ایک ایک جو بھی آپ کے پلانز ہیں، آپ کے دل میں جو روش ہے، خدا ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو جج کرتا ہے، آپ کو جان رہا ہے، آپ کو اسیس کر رہا ہے۔ دیکھیں اگر میں کسی کو ایک جج کے پاس پکڑ کے لے جاؤں تو میں اس کے بارے میں گواہیاں دلاؤں کہ اس نے یہ کام کیا، اس کے بارے میں جج گواہیاں سنیں، پھر وکیل اپنی اس کے بارے میں بتائے۔ سو ایک کچھ ٹائم ایک لمیٹڈ سا نالج ہوگا، اس لمیٹڈ نالج کی بیس پہ جو جج ہے وہ فیصلہ دیتا ہے۔ ایک لمیٹڈ نالج بیس پہ وہ جج ایک فیصلہ دیتا ہے، لیکن خدا آپ کے ہر موٹیو سے واقف ہے، آپ کے ہر موٹیو سے، آپ کے جتنے ارادے ہیں سب سے واقف ہے۔ جو خدا کی اسیسمنٹ ہے، جو خدا کی ججمنٹ ہے وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ خدا سب چیزوں کو جانتا ہے۔ خدا آپ کے بارے میں شخصی طور پہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، آپ کی سوچوں کے بارے میں، آپ کے خیالوں کے بارے میں، اور جو سوچیں آپ نے سوچنی ہے اس کے بارے میں بھی خدا بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ آپ ایک چیز کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہر ٹائم آپ کو جج کرے۔ ادھر بیٹھے بھی خدا دیکھ رہا ہے کون کس انٹینشن سے کلام سنتا ہے، کون کتنا اپنی زندگی کو کلام میں ریسیو کرے، کون اپنے گھر کے خیالوں کے بارے میں سوچ۔ اچھا، آپ کبھی بھی جائز بھارت یا کسی بھی نیٹ ورک کی ہیلپ لائن پہ کال کریں تو کال پہ سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو پھر نمائندہ آپ کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہے؟ جی سر، جی سر۔ وہ آپ کی ہر بات کو، آپ جتنے مرضی کویسچن رکھیں وہ آپ کو بڑے اچھے سے، بڑا پولائٹلی، آپ کو ویل مینرڈ وے میں آپ کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کی کمپلین جا سکتی ہے، اس کی ڈیوٹی پہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیا اگر آپ بھی اس چیز کو سمجھ لینا کہ آپ کو کوئی بندہ ہر ٹائم اسیس کر رہا ہے اور وہ شخصی طور پہ آپ کو جان رہا ہے، بلیو کریں آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار چینج ہوگا۔ سو اس طرح سے زندگی گزاریں کہ آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ ریکارڈ نہیں، لائیو چل رہی ہے، آپ کی کال لائیو چلی۔ ہر کوئی ایسا شخصیت ہے جو آپ کے دل اور گردوں سے، آپ کی سوچوں سے واقف ہے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ سوچنے سے بھی پہلے اس چیز پہ غور کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے نظریات کس طور سے ہیں، آپ کس طرح کے نظریے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ سو جو خدا کا نالج ہے
وہ انفرادی نالج ہے، وہ شخصی نالج ہے. خدا جنرل وے میں نہیں بلکہ خدا سب کے بارے میں تو جانتا ہے، لیکن سب کے بارے میں انفرادی طور پہ خدا سب کچھ جانتا ہے. آپ کو پتا ہے جو لاسٹ یہ کیلکولیشن نکالی گئی ہے، جو پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 7.8 بلین. اب یہ سمجھ لیں کہ 8 ارب اور 70 کروڑ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. 8 ارب اور 70 کروڑ. خدا 8 ارب 70 کروڑ لوگوں کو بخوبی جانتا ہے، انفرادی طور پہ ہر ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے. آمین، ہاللویا. خدا آپ سب کو برکت دے. جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہم نے سیکھا جو خدا کا علم ہے وہ لامحدود. دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا سیکھا؟ جو خدا کا علم ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے، ہمیں جو اپ کمنگ ایونٹس ہیں ان کے بارے میں نبوت کرتا ہے، بتاتا ہے، بڑی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے، پاک روح کے ذریعے ہمیں ٹیچ کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو خدا سب کو تو جانتا ہے لیکن انفرادی طور پہ، شخصی طور پہ ہر ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو خدا کا نالج ہے، جو خدا کا علم ہے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے. خدا کا نالج ہمیں متاثر کرتا ہے، ہمارے لیے انسپائریشنل ہے، ہمیں انسپائریشن دیتا ہے، ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہے، ہمیں خدا کا نالج متاثر کرتا ہے. دیکھیں اب ایک بندہ جو اس چیز کو جان گیا کہ خدا میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، میں خدا سے نہیں چھپا سکتا. شاید میں کسی بندے سے چھپ کے، کسی تیسرے بندے سے چھپ کے اس کے بارے میں برائی کر لوں، کسی بندے کے پیچھے سے اسے گالی دے لوں، لیکن خدا سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، خدا ہر چیز کو جان رہا ہے. اس کے بعد جب ہم جان جاتے ہیں کہ خدا کا نالج بے بہا ہے، لامحدود ہے، ہدایت کرتا ہے، وہ شخصی طور پہ سب کچھ جانتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں. یہ چیز ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے، یہ چیز ہمیں بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے، یہ ہمیں کسی اور طرف لیڈ کرتی ہے. اور اس پورے زبور کے اینڈ پہ 23ویں اور 24ویں آیت میں دیکھیں داؤد نبی کیا کہتا ہے. داؤد نبی کہتا ہے اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان. داؤد نبی لاسٹ میں کہتا ہے اے خداوند تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. اب دیکھیں داؤد نبی اس بات کو جان گیا ہے کہ جو خدا کا نالج ہے میں نہیں حاصل کر سکتا، خدا کی نالج کی وسعت تک میں نہیں پہنچ سکتا. خدا کا نالج بہت وسیع ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. سو وہ کہتا کیا کہ اگر میں اس نالج کو حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اپنا آپ خدا کو سونپ دیتا ہے کہ خداوند تو مجھے آزما، تو مجھے جانچ کہ میرے اندر کوئی بری روش تو نہیں ہے، اور مجھے ابدی راہ میں لے چل. یہ اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوئی کہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے آگے سونپتا ہوں، تو مجھے ابدی راہ پر لے چل، کیونکہ تو میرے بارے میں بہتر جانتا ہے. میں تیرے نالج کو میٹ نہیں کر، تیرے نالج کو اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کر سکتا. سو میں اپنے آپ کو تیرے آگے خالی کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمیں خدا کے ساتھ شخصی طور پر تعلق بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے کہ خدا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں گرو کریں، صرف میں ختم کرنے کو تھوڑا غور کریں کہ اگر خدا ہمارے بارے میں جانتا ہے تو ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ خدا سب کو خوشخبری سمجھ لے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں خدا آپ کی جتنے ڈارک ایریاز ہیں، جتنی کمزوریاں ہیں، آپ کی جتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، خدا ان سب کے بارے میں جانتا ہے. جو کوئی ایسے گناہ آپ نے کیے ہیں، ایسی آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، خدا ان سب کے بارے میں بخوبی جانتا ہے. آپ جب کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے سامنے حقیقت میں جو آپ ہوتے ہیں اس طرح نہیں رہ پاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ایک فیئر ہوتا ہے کہ جب میں اس انسان کو میرے ڈارک ایریاز کے، میری ان برائیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، یہ مجھے اس طرح سے پسند نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ اس طرح سے محبت نہیں کرے گا، یہ میری اس طرح سے عزت نہیں کرے گا. سو جو ایک فریڈم ہے،
جو ایک آزاد رہنا کسی کے سامنے، ہم اس آزادی کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یہ انسان اگر مجھے جان لیا تو میری رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، یہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے۔ سو خدا آپ کے سارے موٹیو، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ سو خدا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، خالی کریں، جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ شخصی تعلق میں چلیں جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دوسری خوشخبری آپ کے بارے میں یہ بھی ہے، آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ کتنی دفعہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو کسی کے بارے میں اور آپ نے اس کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس نے نیگیٹو لیا ہوا کہ نہیں؟ بارہا دفعہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، پوزیٹیو انٹینشن سے، اچھی نیت سے کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا جو آگے سے ریئیکشن ہے، رسپونڈ ہے، ہمیں غلط ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ کانفیڈنس کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ خدا بہتر جانتا ہے، خدا میری انٹینشن کو جانتا ہے، خدا میرے موٹیو کو، میری نیت کو جانتا ہے۔ سو یہ چیز آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرے، نہیں یار خدا تو جانتا ہے، وہ جو بھی سوچیں، جب آپ کی زندگی میں یہ چیز، آپ اس ایٹریبیوٹ کو اپنی زندگی میں اگر آج رکھ لیں گے نا، آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، مجھے عزت نہیں ملی، خدا تو جانتا ہے، خدا میری نیت کو جانتا ہے، خدا میری روشوں کو جانتا ہے۔ میں لاسٹ میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ خدا آپ کی سوچوں کو آپ کے سوچنے سے پہلے جانتا ہے۔ جو سوچ آپ سوچنے والے ہیں، خدا پہلے سے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا سوچنے والے ہیں۔ خدا کو سب علم ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی اس طرح سے گزارنا شروع کر دیں کہ کوئی ہر ٹائم آپ کی سوچوں سے واقف ہے، آپ کے رویوں سے واقف ہے، آپ کی جتنے بھی آئیڈیاز، نظریات ہیں ان سے بخوبی واقف ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیں کہ کوئی ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں سب کچھ جان رہا ہے۔ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے، اس ڈر کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ کے بارے میں سب جان رہا ہے، شخصی طور پہ خدا آپ کے بارے میں سب جان رہا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ چیز رکھ لیں اور اپنی زندگی میں یہ موٹیویشن لیں کہ جو آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ کو تعریف مل رہی ہے نہیں، آپ سامنے آ رہے ہیں یا نہیں، خدا آپ کے موٹیوز کو، آپ کی نیت کو جانتا ہے، کیونکہ خدا ہر بات کو جانتا ہے، اسے ہر بات کا علم ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے سلسلے آمین۔ اس خوبصورت کلام کے لیے ایک بار پھر سے زوردار تالیاں۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے، ہمارے درمیان باجی تانیہ ہے، وہ کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے کلام کی شکر گزاری کے لیے۔ ہاللویا۔ اے لشکروں کے رب، رب الفاظ، یہوہ یری، یہوہ رافع، ہم تیرے حضور آتے ہیں اور تیرے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو سجدوں کے لائق خدا ہے۔ اے آسمان باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان پاک سابت کی گھڑیوں کے لیے جو تو نے آسمان باپ ہماری زندگیوں میں بخش دی، تیری دی گئی سب نعمتوں کے لیے۔ اے آسمان باپ، تیرے شکر گزار ہیں اس کلام کے لیے جو آسمان باپ تیرے بندہ کے وسیلہ ہم تک پہنچا، تیرے پاک روح کی موجودگی کے لیے آج کے کلام کے ذریعہ
हम अदनान भाई की रहनुमाई में प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। हम हदिये का गीत गाएंगे और इसी दौरान हम सब अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर पेश करेंगे। हम सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी आवाज़ों को बुलंद रखेंगे। हालेलुया। आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा महाफिज उंगली करे। देख इस्राएल का महाफिज न सोएगा न ऊँगेगा। खुदावंद तेरा महाफिज है, वो तेरा साहिबान है। न दिन को आफताब तुझे को जर पहुँचाएगा, न रात को महताब। खुदावंद तुझे हर बुला से महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। वो तेरी आमद और मयाब से हमेशा तक तेरी हिफाजत। खुदावंद ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फाज तेरा शुक्र हो गए। खुदावंद तेरे पाक
सरबत के लिए, सबकी घड़ियों के लिए खुदावन, तेरे लोगों के लिए खुदावन, झुके हुए सरों के लिए खुदावन, जो तेरी तज़ीम के लिए खुदावन तेरे आगे सर एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत को मांगता हूं खुदावन, तेरे खादम पर तेरी बरकत को मांगता हूं, तेरे मंसूब को खुदावन तेरे कभी हाथ में देता हूं खुदावन, तो अपने बंदा का जोर खुदावन, तूने अच्छे लफ्जों का चुनाव दिया है, तरतीब दी है खुदावन। आज खुदावन बहुत से जिंदगियां तेरे जिंदगी बख्श कलाम से खुदावन तेरे बंदा के वसीला से शराब में अबलीस से इस कलाम को चुराने ना पाए, ये कलाम एक एक की जिंदगी में नक्श हो जाए खुदावन। तेरे लोगों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे बरकत वाला हाथ तेरे लोगों पर फैल दे, तेरे फरिश्तगान तेरे लोगों की हिफाजत करें। देख खुदावन, जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना। और जो लोग खुदावन ऑनलाइन इस इबादत को खुदावन देख रहे हैं, इन पर भी तेरी बरकत वाले हाथ को मांगता हूँ खुदावन, तेरा मस्सा इन घरानों पर फैल, तेरा पाक रूह की जिंदगियों में काम करे। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से समर्पित करो, आमीन। खुदावन की सफाई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदार को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कोई जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ आपसे हमेशा तक होती है, आमीन। इबादत का वक्त खत्म होता है, सभी दूसरे की सलामती करें और खैरियत से अपने घरों को रुखसत हो। इतवार की इबादत का